بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان، نماز، قرآن، یہ پورا دن امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے قائم ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے یزید نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں شریعت محمدی کو نہیں مانتا۔ وہ کھلے عام رسول اللہ کے دین کی توہین کرتا تھا۔ اس وقت یزید کی حکومت آدھی دنیا پر تھی، پوری دنیا طاقت اور دولت کی وجہ سے خاموش تھی۔ بس اللہ کے رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام تمام انسانوں کا نزدیک اپنی حجت تمام کرتے کہ یزید جھوٹا ہے اور میرا نانا اللہ کے رسول ہے۔ جیسے ہی اس بات کا علم یزید کو ہوتا ہے تو یزید یہ حکم نافذ کرتا ہے کہ امام حسین کو اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قید کر کے میرے دربار تک پہنچایا جائے، تاکہ قیامت تک پھر کسی کی ہمت نہ ہو سکے کہ مجھ سے بغاوت کرے۔ بس 10 دن محرم کے دن آپ کے پورے خاندان کو 3 دن بھوک پیاسا رکھ کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب امام حسین کے تمام ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 6 ماہ کا معصوم علی اصغر بھی تیر کھا کر سو جاتا ہے، تو باپ آخری حجت تمام کرنے کے لیے یزید کی فوج کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، میں وہ حسین ہوں جس کو اللہ کے رسول کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ وہ میں حسین ہوں جن کو رسول خدا جب میں مسجد نبوی میں آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر مجھے اپنی گود میں لے لیتے تھے اور دنیا کو بتاتے تھے کہ یہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اے لوگو، میں تم سب کو پہچانتا ہوں۔ تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو صرف رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہوں۔ یزید کے سپاہی کہتے ہیں کہ یزید تیرے باپ علی سے نفرت کرتا ہے اور ہم یہاں سب تجھ سے تیرے باپ کی دشمنی لینے آئے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ جتنا ہم آل رسول کو توڑ پائیں گے، یزید اتنا ہی بڑا ہمیں انعام دے گا۔ اس عمر بن سعد کہتا ہے، اب حسین کی کوئی بات نہ سنی جائے، جاؤ حسین پر حملہ کرو۔ جو امام حسین کے سامنے آتا وہ پھر نہ ہوتا جاتا۔ امام حسین کی رگوں میں علی کا خون تھا، وہ جہاں جہاں رک کرتے فوج بھاگنا شروع کر دیتی۔ پھر عمر بن سعد نے کہا کہ 700 کا لشکر حسین پر حملہ کرے۔ بس امام حسین جب ان کو بھی نار کرتے ہیں تو ہزاروں کا لشکر امام حسین پر پلٹتا ہے۔ امام حسین جب ان کو پھر نار کرتے ہیں تو فوج یزید اکٹھا حملہ کرتی ہے۔ آپ شیر کی طرح لڑتے ہیں اور کوئی بھی امام حسین کے سامنے ٹک نہیں پاتا، اور آپ کہتے ہیں، اٹھو، پاس ایک بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو تمہارا بھائی حسین کیسے لڑ رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا، میدان پورا ہلنے لگتا ہے، فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتے ہیں، حسین کو مارنا ناممکن ہے، جاؤ خیام کو آگ لگا دو اور کچھ سپاہی دور سے امام حسین پر حملہ کرے۔ جب امام حسین خیام کی طرف جائے تو تمام سپاہی تیر مارے، اور جب میدان کی طرف آئے تو سپاہی خیام کی طرف پلٹ جائے۔ بس سپاہی امام حسین سے دور چلے جاتے ہیں اور دور سے تیر نیزے بھالے کر امام حسین کی طرف پھینکتے ہیں۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کر امام حسین کو مارنا چاہتا ہے، اور وہاں کچھ ظالم خیام کو جلا دیتے ہیں۔ امام حسین کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں، لاکھوں کا لشکر ایک طرف اور بی بی فاطمہ زہرا کا بیٹا ایک طرف۔ بس اتنی دیر میں آوازیں ہائے آتی ہیں کہ اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں آپ کی پشت پر کوئی ظالم وار کرتا ہے، آپ گھوڑے کی سی سے زمین کو آتے ہیں۔ یہ منظر دور سے جیسے ہی بی بی زینب نے دیکھا تو آپ زمین سے کہتی ہے، زمین تھوڑی سی اوپر ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی کو دیکھ سکوں، میرا بھائی گھوڑے سے گر گیا ہے۔ بس بی بی زینب جیسے ہی دیکھے کہ امام حسین سجدے میں ہے اور شمر امام حسین کے سر کو کاٹ رہا ہے، بس آپ کا سر مبارک جیسے ہی نو کے سینہ پر بلند ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ سارے یزید کے سپاہی خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کام تمام ہوا، اب ہمیں یزید انعام دے گا اور پھر ساری فوج ایک ساتھ ہوگی۔
قیام پر حملہ کرتی ہے، قیام کے اندر آ جاتی ہے، بیویوں کے سامان کو لوٹا جاتا ہے، بیویوں کے سروں سے چادریں کو کھینچا جاتا ہے، بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیاں کو نوچا جاتا ہے۔ بس بیویاں پر وار 100 مددگار زمین کربلا پر بیٹھی ہے اور مکہ تل میں تمام لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ پھر اتنی دیر میں عمر بن سعد فوج کو یہ پیغام سناتا ہے کہ یزید کا یہ حکم ہے کہ نواسہ رسول کی لاش کو اتنا پامال کرو کہ اس کا جسم سلامت نہ رہے، کیونکہ عرب میں لاش کو پامال کرنا سب سے بڑی توہین سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی تو مختلف قبائل یہ کہنے لگے کہ قاسم کی ماں تو ہمارے قبیلے سے ہے، ہم جناب قاسم کی لاش پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کوئی کہتا ہے اکبر کی ماں تو ہمارے قبیلے سے ہے، کوئی کہتا ہے جناب عباس کی ماں ہمارے قبیلے سے ہے، کوئی کہتا ہے عسکر کی ماں ہمارے قبیلے سے ہے۔ بس جناب زون کی لاش ہٹائی گئی، جناب حور کی لاش ہٹائی گئی، حبیب ابن مظاہر کی لاش ہٹائی گئی، کربلا کے تمام شہیدوں کی لاش ہٹائی گئی۔ بس کربلا کی زمین پر رسول اللہ کی دعوت کا جسم پڑا ہے، بس رسول اللہ کی زمین پر دعوت کا جسم پڑا ہے، اور پوری امت میں سے کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے۔ بس مشرق کے گھوڑوں کو مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑوں کو مشرق کی طرف دوڑایا جاتا ہے۔ امام حسین کا جسم جیسے ہی پامال ہونے لگتا ہے تو آپ کے جسم کے ایک ایک حصے سے یہ آواز آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔